بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کبھی آپ نے یہ سنا کہ جنگی جہاز چوری ہو گیا ہو، فائٹر جیٹ ہی چوری کر لیا گیا ہو؟ جی ہاں، بالکل۔ دنیا کی تاریخ میں 1966 میں ایسا وقوع بھی پیش آ چکا ہے، اور اس جنگی جہاز کی چوری نے پوری دنیا کے یکسر حالات بدل کر رکھ دیے۔ بڑی دلچسپ کہانی سن کر آپ انشاءاللہ تعالی انجوائے کریں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ تقریباً 1966 کا زمانہ تھا، جب دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی تھی، اور ایک طرف امریکہ اور ایک طرف اس کے اتحادی تھے، جبکہ دوسری طرف دنیا کے تمام ممالک دوسری طرف جڑے ہوئے تھے، جو سوویت یونین کا بلاک تھا۔ یہ MiG 21 ایک ایسا طیارہ تھا جو سوویت یونین کا طیارہ تھا، اور اس کے حمایتی عرب ممالک تھے۔ اس وقت روس کا یہ تیار کردہ MiG 21 دنیا کے خطرناک ترین فائٹر جیٹس میں شمار ہوتا تھا۔ یہ جہاز 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا تھا۔ یہ دشمن کے ریڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور عرب فضائیہ میں یہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ مصر کو سوویت یونین نے یہ جہاز دیا، جس کی وجہ سے مصر کو اس وقت عرب دنیا کا طاقتور ترین ملک تصور کیا جاتا تھا، صرف اس جہاز MiG 21 کی وجہ سے۔ ماسکو کے دفاعی کارخانوں میں جب یہ جہاز تیار ہوتے تھے تو سوویت یونین انجینئرز کو یقین تھا کہ انہوں نے ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جو مغربی دنیا کے کسی بھی فضائی طاقت کو چیلنج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ عراق، شام، مصر سبھی اس پر فخر کرتے تھے، کیونکہ یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ سوویت یونین کی یہ سپر پاور تھا، اور اس وقت اس کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دفاعی ریڑھ کی ہڈی MiG 21 کو تصور کیا جاتا تھا، جیسے آج کل امریکہ کے B-2 طیارے کو، بمبار طیارے کو دفاعی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ایک ایسے شخص سے جڑی ہوئی ہے جس کا نام تھا منیر ردفہ۔ منیر ردفہ ایک عراقی ایئر فورس کا انتہائی تربیت یافتہ اور ماہر پائلٹ تھا۔ منیر ردفہ عراق کے شمالی علاقے موصل سے تعلق رکھتا تھا اور مذہبی طور پر عیسائی تھا۔ یہی بات اس کی زندگی کا المیہ بن گئی، کیونکہ عراق میں اس کو جس پارٹی کی حکومت تھی اور فوجی اداروں میں خاص طور پہ یہ طاقت کا کھیل زوروں پر تھا۔ منیر ردفہ اپنی صلاحیتوں کے باوجود عراق کے طاقتور فوجی حلقوں میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا تھا، اور اسے جدید طیارے نہیں دیے جاتے تھے کیونکہ وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا۔ اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے اسے کسی حد تک تعصب کیا جاتا تھا۔ اس تعصب کی بنیاد پر وہ تھوڑا سا اندر سے پریشان رہتا تھا، احساس کمتری کا شکار بھی رہتا تھا، اور اس کے کیریئر کو جان بوجھ کر محدود بھی رکھا جاتا تھا۔ اس پر اندرونی نگرانی بھی کی جاتی تھی۔ ایئر فورس کی میٹنگز میں اسے کونے میں بٹھا دیا جاتا تھا، اہم میٹنگ سے اس کو دور رکھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھی افسران اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کئی بار اسے صاف لفظوں میں بھی کہا گیا تھا کہ تم ہماری طرح کے نہیں ہو۔ یہ جملے اس کی روح کو چھلنی کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو انسانیت کے درمیان فرقہ واریت اور تفرقے کو ختم کیا، اور تقسیم کو، گورے کالے کی رنگت کو اور تفریق کو جب ختم فرما دیا تھا، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ یا تو اس کرسچن کو عراق کی فوج اپنے اندر ایز اے پائلٹ بھرتی نہ کرتی، اگر بھرتی کرنا تھا تو اس بات کا ان کی یہ اخلاقی تربیت کا میں تو انحطاط سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ روح چھلنی ہو چکی تھی، اور وہ ہر وقت آئے دن اپنے عیسائی ہونے کی وجہ سے تعصب کا سامنا کرتا تھا۔ منیر ردفہ کے دل میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو ایک دن یا تو اسے ختم کر دیا جائے گا، یا ہمیشہ کے لیے وہ سائیڈ لائن پر کر دیا جائے گا۔ بغداد کی تاریک راتوں میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا اور ہمیشہ خوفزدہ رہتا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے بھانپ لیا، اور اس کی نظریں اس پر جا ٹھہری۔ موساد جو دنیا کی ایک اچھی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے MiG 21 حاصل کرنے کی کوشش کی، اور خطرناک ترین انٹیلیجنس ایجنسی میں
میں شمار ہونے کی وجہ سے وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ عرب ممالک کی طاقت کا اصل راز MiG 21 سوویت یونین کے طیارے میں ہے۔ موساد کے ایجنٹوں نے مہینوں تک منیر ردفہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھی۔ انہوں نے اس کی کمزوریاں تلاش کی اور اس کے خوف کو سمجھا اور پھر اسی کے مطابق ایک منصوبہ پلان کیا جو فلمی سکرپٹ سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ اس ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیے، ایک ایک لمحہ آپ کو محسوس کرے گا کہ کیا ساری کارروائی ہوئی اور کس طریقے سے یہ جہاز چوری کیا گیا۔ موساد نے یورپ میں خاموشی سے منیر ردفہ تک رسائی حاصل کر لی۔ پہلے خفیہ پیغامات بھیجے گئے جن میں لکھا تھا کہ ہم تمہاری صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تم عیسائی ہو اور تمہارے ساتھ عراقی مسلم فوج اچھا سلوک نہیں کرتی ہے۔ پھر بالواسطہ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ جب منیر کسی ٹرینی دورے پر باہر جاتا تو پھر اس کو وہاں پر ملا جاتا اور اس کے ساتھ ٹھوس وعدے بھی کیے جاتے۔ اسرائیل نے اسے نہ صرف 10 لاکھ ملین امریکی ڈالر کی بھاری رقم MiG 21 کے عوض اسے کہی، بلکہ اس کے پورے خاندان کو یورپ میں اور امریکہ میں منتقل کرنے اور پورا مکمل جانی مالی تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ یہی اس کی کمزوریاں تھیں، انہی وجوہات کی بنا پر وہ خوفزدہ رہتا تھا، لہذا وہ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہوا۔ یہ 1967 میں 10 لاکھ امریکی ڈالر معمولی رقم نہیں تھی۔ آج کے حساب سے یہ 80 لاکھ ڈالر بنتے ہیں، لیکن منیر اس رقم کے لیے یہ اصل طور پر متحرک نہیں تھا، بلکہ وہ زندگی بچانا چاہتا تھا، اپنے خاندان کو محفوظ کرنا چاہتا تھا اور اپنی عزت کو محفوظ کرنا چاہتا تھا جو اس کی عراقی ایئر فورس کے اندر داؤ پہ لگ چکی تھی۔ منیر ردفہ نے کئی راتیں جاگ کر بڑی ٹینشن میں گزاری۔ وہ یہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا یہ جوا ہے جو وہ اپنی زندگی میں لگا رہا ہے۔ اگر ناکام ہو گیا تو اس کا انجام صرف موت نہیں بلکہ عبرتناک تشدد اور پھر موت ہوگا۔ عراقی انٹیلیجنس کے تہہ خانوں کی کہانیاں بغداد میں سب جانتے تھے، لیکن اس کے پاس کھونے کو تھا ہی کچھ نہیں۔ ایک ایسی زندگی جو پہلے ہی ختم ہوتی جا رہی تھی، وہی تو وہ لے کے پھر رہا تھا۔ اس نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ موساد کا ساتھ دے گا۔ یہی عراقی فوج کی بدقسمتی ثابت ہوئی اور اس کے اسی فیصلے نے پوری دنیا کے اندر جنگی نظام کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ موساد نے پوری تفصیل سے کام کیا۔ پہلے منیر کی بیوی اور 2 بچوں کو خفیہ طریقے سے یورپ منتقل کیا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ کچھ دن چھٹیاں ہیں، حقیقت میں یہ ایک طرفہ سفر تھا، انہوں نے واپس نہیں آنا تھا۔ اسرائیل اپنے ریڈار سسٹم کو مخصوص تاریخ اور وقت کے لیے تیار کر چکا تھا۔ فائٹر پائلٹس کو بریفنگ دی گئی تھی کہ ایک دوست جہاز آ رہا ہے، اسے مارنا نہیں ہے، ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاریاں کروائی جائیں۔ اسرائیلی انجینئرز اور فوجی ماہرین بے تاب تھے اور اس کے انتظار میں تھے۔ آخرکار وہ دن آ گیا، 16 اگست 1966، وہ تاریخ جو عسکری تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ صبح کی روشنی میں منیر ردفہ نے ایئر بیس پر داخل ہونے سے پہلے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں پسینہ تھا، لیکن چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اس نے عراقی کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ وہ ایک معمول کی ٹریننگ فلائٹ کر رہا ہے اور ایندھن بھرنے کی یہ ایک ٹریننگ مشق ہے جس کا اس نے MiG 21 اس کی مشق کرے گا، اور کنٹرول ٹاور سے اس کو اجازت ملتے ہی اس نے جہاز رن وے پر تیز اڑا دیا۔ منیر ردفہ کو احساس ہوا کہ اب واپسی نہیں، یا تو آزادی کی پرواز ہے یا موت کا سفر ہے۔ جہاز فضا میں بلند ہوا اور منیر ایک لمحے کے لیے بغداد کو منیر نے مڑ کر دیکھا، وہ شہر جہاں اس نے زندگی گزاری، لیکن اسے اس شہر نے کبھی اپنا نہ سمجھا۔ جیسے ہی جہاز مناسب اونچائی پر پہنچا اس نے رخ بدل لیا۔ کنٹرول ٹاور پر ابھی کسی کو شک نہیں ہوا تھا، کیونکہ ٹریننگ فلائٹ میں یہ معمول کی بات ہوتی ہے رخ بدل لینا۔ لیکن جیسے جیسے منٹ گزرتے گئے اور منیر ردفہ مغرب کی طرف بڑھتا گیا، کنٹرول ٹاور نے اسے بلانا شروع کر دیا۔ ردفہ اپنا راستہ تبدیل کرو، تم کہاں جا رہے ہو؟ منیر نے ریڈیو بند کر دیا۔ اب صرف آسمان، انجن کی گرج اور اس کے دل کی دھڑکن ایک جیسی دھڑک رہی تھی۔ اس وقت عراقی ایئر کمانڈر میں ہڑکمپ بچ گیا اور فوری طور پر دوسرے جہاز اسے روکنے کے لیے بھیجے گئے، لیکن منیر
رتفہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ اس نے جہاز کی رفتار زیادہ سے زیادہ کر دی اور انتہائی کم اونچائی پر پرواز کرنا شروع کر دیا تاکہ ریڈار سے بچ سکے۔ اسرائیلی فضائیہ MiG-21 کا استقبال کرنے کے لیے تیار کری تھی۔ ان کے ریڈار سسٹمز مکمل طور پر الرٹ تھے۔ جیسے ہی وہ حدود کے قریب آیا، اسرائیلی فائٹرز نے جیٹس نے فوری طور پر فضا پر چڑھ گئے اور انہیں حکم تھا کہ کوئی بھی غلطی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے MiG-21 کو گھیر لیا اور مخصوص سگنلز دینے شروع کر دیے۔ منیر رتفہ نے طے شدہ اسرائیلی پائلٹس کے منصوبے کے مطابق ان کے سگنلز کا جواب دیا۔ یہ تصدیق تھی کہ وہ دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ اسرائیلی پائلٹس نے اسے محفوظ راستہ دکھایا اور ہر قدم پر اس کی حفاظت کی۔ صحرا کے اوپر سے گزرتے ہوئے منیر رتفہ نے دیکھا کہ نیچے اسرائیلی زمین ہے، وہ جگہ جسے اس کی حکومت دشمن کہتی تھی، لیکن آج جو اس کی زندگی بچانے والی تھی۔ اس نے اسرائیلی فوجی ہوائی اڈے پر لینڈنگ کی۔ تاریخ نے کروٹ لی۔ MiG-21 جیسے ہی رن وے کے دونوں طرف فوجی رن وے پہ اترا، رن وے کے دونوں طرف فوجی ٹرکس آ گئے اور انہوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کو پھول چڑھائے گئے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو اس کی خدمت کرنی تھی، کیونکہ اس نے بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ اس جہاز کو اغوا کرنے سے پہلے اسرائیل کو مار پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی جہاز رکا، منیر نے کنوپی کھولی اور باہر نکلا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں تھکان تھی، لیکن دل میں ایک سکون تھا۔ اسرائیلی افسران نے اسے گلے لگایا، پانی پیش کیا، پھول پیش کیے اور کہا کہ خوش آمدید، یو آر سیف، آپ محفوظ ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا اسرائیل برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ موساد نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اگلے لمحوں میں اسرائیلی انجینئرز اور ٹیکنیکل ماہرین جہاز پر ٹوٹ پڑے، جیسے کتے بوٹیوں کو نوچتے ہیں، اور ہر پرزے کو کھولا گیا اور ہر سرکٹ کو سمجھا گیا اور ویپن سسٹم کا خوب تجزیہ کیا گیا، اور MiG-21 کو مکمل طور پر ریورس انجینئرنگ کی گئی۔ اس کی انجن کی تفصیل نوٹ کی گئی، ریڈار تفصیل نوٹ کی گئی، سسٹم کی کمزوریاں دریافت کی گئیں، سیونگ چیئرز کی حدود جانچی گئی اور ایندھن کی کھپت کا حساب لگایا گیا۔ جیٹس کے خلاف پینتھوم اور میراج اسرائیلی پائلٹس نے خود اس جہاز کو اڑایا اور اپنے اوپر حملہ کرنا کیسے بہتر سمجھا کہ یہ کس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ کرنے میں بہتر ہے، کس رفتار پر یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ MiG-21 کی انہوں نے ساری جانچ پڑتال کرنے کے بعد اور امریکی ایئر فورس کے ماہرین کو، CIA کو بھی یہ معلومات امریکہ کے ساتھ انہوں نے شیئر کر دی، کیونکہ یہ پرانے دوست ہیں۔ ظاہر ہے دشمن تو پھر دشمن ہی ہوتا ہے۔ اچھا، امریکی فوجی اڈوں پر بھی اس MiG-21 کو لے جایا گیا، اس کا مطالعہ کیا گیا اور اس کی فلائٹ ٹیسٹ کی گئیں، اور واشنگٹن میں پینٹاگون کے افسران خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے سوویت یونین کا سب سے جدید ہتھیار ہتھیا لیا تھا۔ اب انہیں معلوم تھا کہ سوویت یونین کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس ایک غداری کے واقعے نے سب سے بڑا خونی اثر 5 جون 1967 کی 6 روزہ جنگ میں دکھایا، جب اسرائیلی فضائیہ نے صبح سویرے اچانک حملہ کر کے عرب ممالک کی ایئر فورس کو ناکو چونے چبا دیے۔ انہیں سمجھ ہی نہ لگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے بم آ رہے ہیں، اور پوری کی پوری عرب ممالک کی فضائیہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مصر، شام، اردن، عراق کے سینکڑوں طیارے زمین پر کھڑے ہوئے ہی تباہ کر دیے۔ جو جہاز فضا میں اڑے ان کا شکار اسرائیلی پائلٹسوں نے ایسے کیا جیسے انہیں ہر چیز کا علم ہو، کیونکہ واقعی انہیں علم تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ MiG-21 کس اونچائی پر بلائنڈ سپاٹ کا ریڈار کا بلائنڈ سپاٹ کون سا ہے، اور MiG-21 کہاں پہ کمزور ہو جاتا ہے، کس اونچائی پر جا کر اس کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے اور اس کی پرفارمنس کمزور ہو جاتی ہے۔ صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے 3 عرب ممالک کو شکست دے دی۔ دسیوں ہزاروں فوجی مارے گئے، ہزاروں قیدی بنا لیے گئے، سینکڑوں طیارے تباہ کیے گئے۔ اسرائیل نے مغربی کنارہ گولان کی پہاڑیاں قبضے میں لے لی۔ یہ 1967 میں ہوا۔ پھر MiG-21 اور اس کی دوسری طرف عراق میں جب منیر رتفہ کی غداری کا پتہ چلا اور MiG-21 کے اغوا کا پتہ چلا تو ملک بھر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسے غدار، دشمن، مرتد قرار دیا گیا۔ اس ساری کارروائی سے بہتر تھا کہ اس کی عزت کی جاتی، اس کی قدر کی جاتی، اسے عیسائی ہونے کے ناطے تانے نہ دیے جاتے۔ اس کے رشتہ داروں پر دباؤ ڈالا گیا، اس کے گھر کو مسمار کیا گیا، اس کا نام عراقی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غدار کے طور پر درج کر دیا گیا۔
لیکن موساد پہلے ہی اس کے خاندان کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکی تھی، اور یہ واقعہ آج بھی عسکری تاریخ میں دوستو ایک شاندار مثال کے طور پر دشمن پڑھاتا ہے، اور اس کو آپریشن ڈائمنڈ کا نام دیا گیا، اور آپریشن ڈائمنڈ ہمیشہ اسرائیلی اور امریکی فضائیہ درسگاہوں میں بطور اگزامپل پڑھایا جاتا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں نے یہ ثابت کر دیا اس وقت میں کہ بھائی وہ نفسیات کی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو دوستو عرفان سیریز کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں صرف میدان میں نہیں جیتی جاتی، بلکہ دماغوں میں، فیصلوں میں، خوف اور لالچ کے درمیان کبھی کبھی ایک انسان کے دل کی اتھل پتھل میں بھی لڑی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک جہاز کی چوری پورے خطے کی تقدیر بدل دیتی ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، اور تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ تھی سرد جنگ کے دور کی وہ خفیہ کہانی جو جو آج تک لوگوں کو حیران کرتی چلی آ رہی ہے، اور یاد دلاتی ہے کہ سب سے بڑی جنگیں اکثر خاموشی سے پردے کے پیچھے لڑی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، اور عرفان کرائم سٹوریز اردو کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے، اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا، آپ کے تعاون سے ہی میرے ویڈیوز کو اتنے لائکس ملتے ہیں، شیئرز ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔